نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات و دین کے حوالہ سے اشاعت دین کی غرض سے آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کے بعد، ہم سب کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کا انکار تھا اس انکار کو بیان کیا، اور انکار کے بعد جو اللہ نے ان پر اس انکار کی وجہ سے غضب نازل کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ جب کوئی شخص ہو حق بات کا انکار کر دیتا ہے، جسے آپ انکار حق کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں، انکار حق یعنی حق بات کا انکار کرنا۔ اور حق یہ ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کے سامنے بالکل واضح لفظوں میں آ گئی ہے، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، اور اگر یوں سمجھیں تو ایک دونے دونے دو دونے چار والی بات آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ ہر درمی پہ آئے، ضد پہ آئے، تو وہ شخص پھر اللہ کے غضب کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس پہ آتا ہے۔ یعنی قرآن میں جہاں پر یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی اس وجہ سے کہ بغین ضد کی وجہ سے، یعنی آپ کی رسالت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا، نبی تو بنی اسرائیل سے آنا تھا، یہ بنو اسحاق سے کیسے نبی بن گیا۔ یعنی خلاصہ کلام کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو انکار